تو جو سب سے بڑا ایک شیخ جو ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے الیکٹرانک میڈیا میں، جیسے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے فوری طور پر جو وہاں پر میڈیا سینٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوری طور پر دوسرے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک سوال کا اس کو جواب دینا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو میڈیا سینٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار، وہ کبھی بھی دیکھتے ہیں کہ 90% جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ سامنے والے پہ حملہ کر دیتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسا ہے. تو یہ کیا ٹرکس ہے؟ یہ کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ یہ یا کس وجہ سے یہ چیز اختیار کی جاتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس سوال جواب کے بہترین سیشن میں الحمدللہ بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی، اس کا احسان عظیم. شیخ عبدالسلام عمری نے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ اینکر سوال کرتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں، لیکن باقی کے دوسرے لوگ یا اینکر خود جوابی حملہ فوری شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ سوال جواب کا موقف جا کر سامنے والے کو دبانا، گرانا، ذلیل کرنا، اس کے عقائد پر حملہ کرنا، اس کے دین پر حملہ کرنا، اس کی قوم کو برا بھلا بولنا یا ان کو برے طریقے سے پیش کرنے میں لگ جاتا ہے اینکر. اور اصل مدعا وہ بن جاتا ہے کہ کیسا سامنے والے کو ڈیگریڈ کیا جائے، ڈیفیٹ دی جائے، ہرایا جائے، دبایا جائے. ڈیبیٹ کا اصول ہی یہ ہے کہ سامنے والے کے مدعے کو غلط ثابت کیا جائے. جب آپ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو یہ ذہن ہی لے کر جائیے کہ وہاں پر جو گودی میڈیا کا اینکر 100 ٹی وی چینل 7 زبانوں میں 500 سے زیادہ اینکرز کو 30,000 کروڑ خرچ کر کر بیٹھے ہیں آپ کو، آپ کے دین کو، اللہ کے دین کو غلط ٹھہرا کر آپ کے شناخت کو ختم کرنے کے لیے اور ایک ایسا ماحول بنانے کے لیے کہ اسلام اور مسلمان خطرناک ہے، پرابلمیٹک ہے، سلیوشن نہیں ہے، حل نہیں ہے بلکہ پرابلم ہے، اس کے لیے بیٹھے ہیں. تو جب آپ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو ان کا مقصد آپ کو دبانا، فیئر سائیکوسس طاری کرنا، خوف طاری کرنا اور آپ پر فائرنگ کر کر آپ کی پوری قوم کو نیچا دکھانا، یہی مقصد ہے. اور اپنی قوم کے اندر ایک جذبہ لے کر آنا، ایک ہمت لے کر آنا، دیکھو کیسا مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہم لوگ ایک بہترین ہندوتوا بندہ کیسا بھاری پڑ گیا، یہ کانسیپٹ کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں. اس کا اندازہ ہمارے کو 25 ڈیبیٹ کے بعد ہوا کہ مدعا حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مدعے کو سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہماری رائے کو اہمیت دے کر صحیح تناظر میں لینے کے لیے، صحیح سینس میں لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. کسی طریقے سے ذاکر نائک، وہابی، سلفی، اہل حدیث، یہ پورے ایسے پرابلم رہتے ہیں، ان کا ان سے تعلق ہے، یہ تباہی لانے والے ہیں، ان کو بند کرو، اس کے لیے بیٹھے. تو ہم کو جب سمجھ میں آیا کہ ڈیبیٹ میں جاتے وقت ذہن بنا لیجئے وہاں آپ کے مدعے کو سمجھنے والا ذہن نہیں ہے، آپ کو ڈیفیٹ دینے والا ذہن بیٹھا ہے 4 لوگوں کو لے کر. ڈسکشن جو ہوتا ہے شیخ صاحب، سمپوزیم جو ہوتا ہے، ڈائیلاگ جو ہوتا ہے، اس میں آپ کی بات کو بھی پورا سنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے. دوسرے والے کی بات کو بھی پورا سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. وہ ڈائیلاگ اور ڈسکشن رہتا ہے. ڈیبیٹ نہیں. ڈیبیٹ میں وہاں پر ایک مار 2 ٹکڑے، ہم الفاظ اکثر کہتے ہیں گوشت الگ، ہڈی الگ، چمڑا الگ کر دیں، اس کے لیے وہ ذہن بنتا ہے. اب دیکھیے شروع کیسا ہوتا ہے. ہاں الیاس صاحب بتائیے، فلاں لیڈر کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پر بات آئی تو ہم بھی دیکھ لیں گے، 15 منٹ کے لیے پولیس ہٹا ڈالو، ہم بھی نپٹ لیں گے. یہ آتنکوادی باتیں آپ لوگوں کے لیڈر کر رہے تھے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ تو دیکھیے کوئی بھی اگر بھڑکانے والا بھاشن دے رہا ہے، ماحول کو بگاڑنے والا بھاشن دے رہا ہے، امن و سلامتی، شانتی، انتی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو ہندوستان کے قانون کے تحت اس پر ایکشن لیجئے. اور چاہے وہ RSS کا ہو، VSP کا ہو، بجرنگ دل کا ہو یا کوئی مسلمان طبقے کا ہو، اس کے اوپر ایکشن لے کر اس کو جیل میں بند کریے، اس کی اصلاح کریے تاکہ وہ ماحول کو خراب کر کر آگ نہ لگا سکے. ہمارے دیش میں امن و سلامتی رہے گی تو ہم چائنا، امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر ورلڈ لیڈر بن جائیں گے. اب میں یہ جواب دیا، اس میں کوئی غلط ہے کیا میری بات؟ اس میں کوئی غلط بات دیکھی کیا آپ کو؟ کسی کی بے عزتی، کسی کو گرانے والی بات، ملک کے خلاف کوئی بات؟ فوری سمبت پاترا اٹھ کے کہتے ہیں
آپ تو وہ ہیں جو یعقوب میمن کے جنازے میں جاتے ہیں، جنہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں. بات کیا چل رہی میرے بھائی؟ میرا الفاظ کیا ہے؟ میری جواب کیا ہے؟ میں قرآن حدیث والا مسلمان، توحید و سنت والا، سلامتی کی بات کرنے آیا. ہمارے علماء ہم کو سلامتی کی بات سکھائے، خیر کی بات سکھائے. انڈین آرمی نائک کا بیٹا ہوں میں، بھارت کی فوج کے لیے، بھارت کے لیے ہمارے باپ خون پسینہ دیے. آپ میرے کو بول رہے یعقوب میمن، وائسس، ویلٹی، میرے کو کیا لینا دینا نہیں. لیکن آپ کو ڈیفینسو کرنا ہے، آپ کو کترنا ہے اطراف سے، بحران کرنا ہے، ٹینس کرنا ہے. اب یہ حملہ ہو جاتا ہو تو اس پہ پلٹا کے اب میں نے کیا کرنا. نہیں سبت بھائی، آپ غلط بول رہے ہیں، آپ سنیے میری بات. ہمارا ایسا کوئی نیت نہیں ہے. ہمارا یہ بولنا تو اور آپ پہ وزن بڑھا دیتے، پھر آپ ان کو اگر پھر سمجھیں گے اور وزن بڑھا دیتے. تو ہمارے پاس اولڈ سٹی میں چبوترے پہ ہم لوگ سیکھے یہ بات کہ زیادہ عزت اس کو نہیں دینا جس کو عزت راس نہیں آتی. اس کو زیادہ عزت نہیں دینا، جس کو عزت اس کو دینا جس کو عزت راس آتی. اب جیسا میرے پہ یعقوب میمن دس اینڈ دیٹ ویلیٹی شروع ہوا، پلٹا کے دیکھو سمبیر، بھارت کی آزادی کے وقت ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث تھے، جنگ کوشش کرے، اپنی وقت لگائے، 44,000 علماء ہمارے پھانسی پہ چڑھ گئے. ہم جب انگریزوں سے لڑ رہے تھے تو آپ کے گرو اور آپ کے پتا جی ساورکر انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، بھارت سے غداری کر رہے تھے، اور نتھو رام گوڈسے جیسے آتنکوادیوں کو بنا رہے تھے جو مہاتما گاندھی کو گولیاں مار کے ختم کرے. اسی لیے سردار ولبھ بھائی پٹیل RSS کو آتنکوادی بول کے بین کرے. ہم کو بھی موقع ملے گا ولبھ بھائی پٹیل کی طرح، تم لوگوں کو دفن کر ڈالیں گے ایک دن انشاءاللہ. بولتے ذرا ایک دم سب اپنے اپنے دائر. الیاس صاحب اینکر بیچ میں، الیاس صاحب ذرا بھاشا دیکھ کر، وہی سامنے والے کو بھی دیکھ کے بولیے، ہم بھی دیکھ کے. تو جیسا بال رہا ویسا آپ ماشاءاللہ سے بیٹ سے کھیلیں گے. بالکل اچھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، آرگنائز 1000 سے زیادہ ڈیبیٹس، آرگنائز بھی رہے، اچھے بھی رہے، عمدہ بھی رہے. انہوں نے لاجک دی، میں نے لاجک دی. انہوں نے کتابوں کا ریفرنس دیا، میں نے دیا. انہوں نے تاریخی واقعات کا ریفرنس دیا، میں نے دیا، الحمدللہ. لیکن 500 کے قریب ڈیبیٹس ایسے رہے، انہوں صرف بیٹھے تھے 4 جنے گھیرنے کے لیے ہم کو اور بجانے کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے ہم بھی پلٹا کے طبیعت سے بچا.